الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم رستگاری پاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. راہ توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل. راہ توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل. لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. بزرگان محترم، برادران عزیز، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 35 ہے سورہ مائدہ کی.
اس میں لفظ وسیلہ آیا ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اگر اسی لفظ کے ساتھ معنی کیا جائے تو اس کا وسیلہ تلاش کرو، لیکن عربی زبان کے لفظ کا اگر حقیقی ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم نجات پالو۔ یہ سلسلہ وار مضمون جو اللہ کی توفیق سے رمضان مبارک کے آغاز سے شروع کیا تھا، اگرچہ اس کے اتنے پہلو ہیں کہ میرے جیسا کم علم انسان بھی اس پر یہ دعویٰ تو کرنا شاید مشکل ہو کہ برسوں بات کر سکتا ہے، لیکن کئی مہینے، 4-6 مہینے تو معمولی بات ہے اللہ کی توفیق سے۔ لیکن چونکہ مسجد شہداء کی فضا میں اس کو اتنی دفعہ بیان کیا گیا کہ اب کم از کم اگر کوئی انسان اقرار نہیں کرتا تو خدا کی زمین ضرور شہادت دے گی۔ اس مسجد کے در و دیوار اور مال روڈ کے درخت اور بلڈنگیں ضرور شہادت دیں گی، چونکہ آگے رمضان قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، اور ایک اور اہم مضمون جو اس وقت پورے پاکستان کے مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اس پر بھی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لیے میں نے اس سلسلہ وار مضمون کو آج آخری مضمون بنایا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وسیلے کے نام سے مشہور ہے، عوام الناس تو بیچارے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے بے قصور ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، لیکن اس پہلو سے قصوروار ضرور ہیں کہ مسلمان کہلا کر انہوں نے نہ اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے مجرم 2 قسم کے بلکہ 3 قسم کے طبقات ہیں۔ پہلا مجرم تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لگایا، ان کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر چن چن کر تعلیمی اداروں میں پہنچانے کی کوشش کی کہ یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کل بڑا افسر بنے گا یا اعلیٰ قسم کا کاروبار کر سکے گا۔ دوسرا مجرم مسجد کا امام اور مولوی ہے، جس نے اس طرف توجہ بھی نہیں دلائی۔ چونکہ یہ لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت میں معلوم ہے، اس واسطے میری سوچ یہی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو جو عذاب ملے گا اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے دنیا مفادات حاصل ضرور کیے، لوگوں کی واہ واہ ضرور لی، ان سے چندے نذرانے شکرانے ضرور بٹورے، لیکن ایک مسلمان کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری اس کی بنتی ہے تاکہ اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزار کر خدا کے سامنے جائے تو سرخ روح ہو کر جائے، وہ ذمہ داری نہیں سمجھائی۔ اور تیسرا طبقہ ہے تعلیمی ادارے یا حکمران ٹولہ۔ انہوں نے ایسے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، ایسا نصاب تعلیم بنایا ہے جو اسلام بیزار قسم کا نصاب ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں تو چونکہ چند روز ان تعلیمی ادارے میں گزار کر آیا ہوں تو مجھے پتہ ہے، بلکہ پاکستان کا سب سے نامور ادارہ جہاں بڑی بڑی سفارشوں کے ساتھ بچے داخل ہوتے تھے، اس کے باوجود 10,000 بچے اور 200 استاد، لیکن اندر کا معاملہ میں کسی کمزوری کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بہت صورتحال خراب دین کے لحاظ سے۔ میں نے بتایا، شاید اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، ایک ماڈل کلاس 10ویں جماعت کی، اس کے انچارج ہمارے دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کو بخشے، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا ذہنی تعلق تھا۔
تو پہلا پیریڈ چونکہ کلاس انچارج کا ہوتا ہے اسمبلی کے بعد، مجھے کہنے لگے کہ آپ اگر کچھ بچوں کو نصیحت کر لیا کریں، چونکہ ایک دینی ذہن کا آدمی ہے اور دینی نسبت سے تعلق بھی ہے، احترام کرتا ہے۔ اس نے بات کہی، تو بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹیاں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات مسلمان بچوں تک پہنچے۔ میں گیا سب سے پہلے، بچے بڑے مؤدب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صاف نیٹ اینڈ کلین کلاس، بچے بھی اس طرح۔ وہ ماڈل کلاس ہی تھی کہ جب بھی باہر سے کوئی افسر آتا تھا وہ کلاس دکھائی جاتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اکثر بچوں نے بتایا کہ نماز پڑھی ہے۔ بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ باجماعت یا اکیلے؟ ان میں اکثر نے بتایا کہ باجماعت پڑھی۔ یہ دوسری خوشی تھی۔ تیسری بات میں نے پوچھی کہ آپ نے، ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ کہنے کہ بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا وضو کے فرائض بتا سکتے ہیں آپ؟ تو سارے بچے خاموش رہے۔ ایک بچہ لرزتے لرزتے اٹھا، بولنے کی کوشش نہ کرے، توجہ بڑھتی ہے۔ کانپتے کانپتے وہ بچہ اٹھا، یہ کون بول رہا ہے؟ انہیں کہیں کہ بولنا بند کر دیں یا باہر چلے جائیں۔ کہنے لگا جی 3 فرض ہیں۔ میں نے سمجھا شاید ایک فرض بھول گیا ہوگا بچہ، کوئی بات نہیں، 3 تو بتا رہا ہے۔ میں نے کہا ذرا وضاحت کریں۔ کہنے لگے صابن، پانی اور تولیہ۔ اس پر سوائے اظہار افسوس کرنے کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ 10ویں کلاس میں پہنچا ہوا بچہ ہے، اس کے بعد وہ کالج میں جائے گا۔ نماز وہ پڑھتا ہے، لیکن اس کو نہ ماں باپ نے پوچھا کہ تو طہارت کرتا ہے تو طہارت کے کیا اصول ہیں، نہ اسکول کے اندر جو اسلامیات پڑھانے والا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون تھا، ورنہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بچے کو 2-4 دفعہ رٹایا جائے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ تو اتنی اوپر والی کلاس میں پہنچنے والا بچہ یقیناً یاد رکھے گا۔ دوسری کلاس کا بچہ بھی اگر ہو تو اس کو بھی رٹایا جائے تو بچہ یاد کر سکتے، کون سی مشکل کام ہے؟ اگر 6 سال کا بچہ پورا قرآن کریم حفظ کر سکتا ہے، 8 سال کے تو عام طور پر بچے حافظ ہوتے ہیں، تو 10ویں کلاس کا بچہ کم از کم 17-18 سال کا تو ہوگا، وہ وضو کے 4 فرض یاد نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ان بچوں کو معلوم نہیں تھا۔ جس نے ہمت کی اس نے بھی ایک بھی وضو کا فرض نہیں بتایا۔ صابن، پانی اور تولیہ۔ ان صاحب کو باہر لے جائیں، یہ بولتے رہیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن سے لا تعلقی، اسلام سے دوری کا بنیادی سبب ماں باپ بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، اور مسجد کا جو پیشوا ہے، مذہبی ٹھیکیدار، وہ بھی ہے۔ آج ہمارا قرآن سے اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ بس قرآن ہاتھ میں آئے تو اس کو چوم لیں، اس کو بوسہ دے دیں، آنکھوں کے ساتھ لگا لیں، باقی کچھ پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک اللہ کریم نے کیا کچھ فرمایا، کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری۔
تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ وسیلہ کا لفظ ایک عام آدمی کو پتہ ہے، لیکن اس کا معنی اسے معلوم نہیں۔ قبر کے پجاریوں نے، قبر پرستوں نے، مزار پرستوں نے اس کو یہ سبق سکھایا ہے کہ جب تو دعا مانگے تو پھر ان بزرگوں کا وسیلہ، پتہ اس کو بھی کچھ نہیں کہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے، وسیلہ دینے کا معنی کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے کہ جو شرک کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ آج ہی میں نے ایک تحریر پڑھی، اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں جو جمعے کے روز دینی مضمون آتا ہے، میں سر پکڑ کر کے اللہ کی قسم، اتنے بڑے بڑے جبہ و دستار والے، اتنی کمزور بات، مثلا مقبروں پر، بازاروں پر جا کر بزرگوں سے کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ تحریف قرآن بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خون ہے۔ لیکن ان لوگوں کے حوصلے اس لیے ہیں کہ عوام الناس کو پتہ نہیں، اور یہ جان بوجھ کر عوام الناس کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے کہ ان کو پتہ چلا تو ہمارا یہ جو ڈرامے بازی اور ہمارا یہ فراڈ ہے نہیں چل سکے گا، ہمارے نذرانے شکرانے، ہمیں چومنے والے، ہاتھ ہمارے سامنے جھکنے والے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈال لوں۔ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسا قرآن کریم میں آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کا وسیلہ کا معنی قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار کرو۔ تمام مفسرین نے، جن کی تفاسیر پر ہم اعتماد کرتے ہیں، مثلا ایک بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں بغداد میں، علامہ سید محمود آلوسی، جنہوں نے 30 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور شاہکار تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی۔ چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اس واسطے میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے الوسیلہ ہی فعیلۃ، فعیلہ کے وزن پر ہے، بمعنی ما یتوسل بہ ویتقرب الی اللہ عز وجل۔ وسیلہ کا معنی یہ کہ اللہ کریم کا قرب حاصل کیا جائے، کس طرح؟ من فعل الطاعات و ترک المعاصی، نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک حاصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرو، اللہ کا قرب مل جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، لیکن یہ سارے مفسرین کے حوالے نہیں پیش کرنا چاہتا کیونکہ آگے کچھ باتیں میں نے کرنی ہیں۔ خلاصہ سب کا یہی ہے، وسیلہ کا معنی اللہ کا قرب، جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کو عربی زبان میں واصل کہتے ہیں، سین کے ساتھ۔ تو قرب اللہ کو صرف اسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جو گناہوں کو چھوڑنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نیک اعمال کرنے والا ہو، وہ اللہ کے قریب ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یا صحابہ اکرام کے عمل میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جب تم دعا مانگو اللہ کے سامنے تو میرا نام لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ مراد پوری کر دے۔ وسیلے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی وجہ سے میری فلاں حاجت پوری کر دے۔
یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے کیا ہو، یا پورا ذخیرہ احادیث چھان ماری ہے، پورا ذخیرہ. روئے زمین پر کوئی ایک حدیث صحیح ایسی نہیں. پورے دعوے سے بات کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں اور حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. تفسیر و حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے جو کم ہی کسی کے پاس ہوگا. بڑے مدارس کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری طرح کے جو ائمہ مساجد ہیں کسی کے پاس نہیں ہوگا. میرے پاس جو علماء قسم کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائبریری کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ہفتوں یہاں بیٹھ کر ان کا مطالعہ کیا جائے. میرا شروع سے بچپن سے ایک ذوق ایسا رہا. میرا خاندان علمی ہے، میرے آبا و اجداد بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور علماء بھی. ہم تو خود نالائق رہ گئے. میں جب اسکول سے واپس آتا تھا مجھے کوئی کھیل نہیں آتا، بالکل. بچپن سے پرائمری کے زمانے سے میرا مزاج یہ رہا کہ واپس آ کر اپنے دادا کی کتابیں ان کو ہر روز صاف کرتا، طریقے قرینے سے رکھتا. سمجھتے کچھ نہیں آتی تھی بات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن کتابوں کے ساتھ مجھے محبت اور پیار ہمیشہ رہا. جو آگے بڑھتا گیا پھر میرا مزاج ایسا بنا کہ میں اگر کسی کے پاس گیا بھی ہوں اس کے ٹیبل پر کتاب دیکھی تو میرے تجسس یہ ہوا کہ کتاب اس کو کھول کر میں دیکھ تو لوں اس میں ہے کیا. یہ میرا مزاج رہا. اسی مزاج کی بنا پر الحمدللہ یہ جتنا عرصہ بھی یہاں گزرا ہے 46واں سال چل رہا ہے، اس کے اندر میں نے اور کچھ بھی نہیں بنایا سوائے کتابوں کے. میں جہاں گیا ہوں کتابیں تلاش کی ہیں. میں ایک دفعہ ہندوستان گیا 1980 میں، تقریباً 7 من کتابیں وہاں سے لائے تھے. سعودی عرب گیا ہوں، وہاں سے کتابیں، جہاں گیا ہوں کتابیں لائے ہوں. اس طرح ہر قسم کی کتاب الحمدللہ. بہت ساری ایسی کتابیں جو میری طرح کے عام ائمہ سازوں کا نام بھی معلوم نہیں، وہ میرے پاس کتابیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث کا ذخیرہ تقریباً اکا دکا کوئی گمنام کتاب رہ گئی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دنیا میں معروف کتابیں جتنی حدیث کی سب میرے پاس موجود ہیں. روئے زمین پر کوئی ایک حدیث صحیح ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہو کہ تم جب دعا مانگو تو میرا نام لے کر میرے وسیلے سے دعا مانگو. بلکہ سارا قرآن پڑھ جائیے آپ، حضرات تلاوت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آج میں جو بات کر رہا ہوں آئندہ کلی جب آپ قرآن کریم کی دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی وہ دعائیں پڑھیں تو اس کے اندر غور کر کے جائیے. کسی ایک نبی کی دعا میں آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی کی دعا میں کسی دوسرے نبی اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی بزرگ نبی کی شخصیت کا، اس کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا گیا. ہر نبی کی دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور وہ ڈائریکٹ پروردگار عالم سے. کسی ایک دعا میں یہ بات جو میں کر رہا ہوں کسی کونے خدرے میں چھپ کر نہیں کر رہا. مسجد شہداء کا یہ سٹیج بڑا اوپن سٹیج ہے، یہاں سے آواز پورے شہر میں جاتی ہے اور شہر سے باہر بھی. کوئی ایک، میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی روئے زمین پر صحیح حدیث ہو ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے تعلیم دی ہو صحابہ کرام کو کہ جب تم دعا مانگو تو میرا نام لے کر میرے وسیلے سے دعا مانگو. کوئی ایک نبی کی دعا بھی پورے قرآن کریم کے اندر ایسی نہیں ہے جس میں کسی دوسرے نبی کا وسیلہ دیا گیا ہو. ہر نبی کی دعا ڈائریکٹ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، جانتے ہیں آپ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ ایک شجر ممنوع، ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ کریم نے منع فرما دیا، لیکن آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی. بات کو ذرا سمجھیے. لغزش کہتے ہیں پھسل جانے کو. بارش کا موسم ہے آج کل، آپ چلتے ہیں، نہیں چاہتا کہ میں پھسلوں، گر جاؤں، کپڑے خراب ہو جائیں یا مجھے چوٹ لگ جائے. غیر ارادی طور پر آپ پھسل جاتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی، خدا نہ خواستہ. اس میں آپ کا ارادے کو دخل ہوتا ہے. اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سے جو کچھ بھی ہوا وہ لغزشیں ہیں. اہل علم ایسی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ نبی کی ذات طرف کوئی بات یوں نہ کریں
کہ نبی سے گناہ ہو گیا، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ لغزش کیسے ہوئی؟ لغزش یوں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ابلیس لعین اس وقت وہیں تھا، اس نے آدم علیہ السلام پر ایسا اثر ڈالا کہ ان کو وہ اللہ کی طرف سے ممانعت بھول گئی، نسیان طاری ہو گیا۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں وَنَسِیَ آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے منع کی ہوئی بات کو بھول گئے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیے، آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ان پر نسیان طاری ہو گیا، اور جو چیز بھول جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام پر نسیان طاری ہو گیا، وہ شجر ممنوعہ کو کھا گئے۔ شجر ممنوعہ کو کھانے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ان کے جسم کا لباس اتر گیا، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جلدی جلدی جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے جو ہے اپنے جسم کو لپیٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا آپ کو، آپ نے کھا لیا، اب آپ کو یہاں نہیں رہنا، دنیا میں جانا ہے۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام تھا۔ لغزش ہو گئی آدم علیہ السلام سے۔ اب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جو کام منشا الہی کے مطابق تھا وہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن معافی بھی اللہ پاک نے ہی اس کے الفاظ القاء کیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ آپ کو یاد بھی ضرور ہوگا اور یاد ہونا چاہیے۔ آدم کی اولاد ہو، لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہی دعا جو آدم علیہ السلام نے مانگ کر اللہ سے معافی چاہی تھی، وہی دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا، ہمارے داتا، ہمارے پالنے والے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے حال پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ دعا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کسی کا واسطہ دیا؟ آگے چلیں، میں چاہتا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی کچھ دعائیں جو ان کی سیر کراؤں آپ کو۔ آدم علیہ السلام کے بعد معروف انبیاء اکرام علیہ السلام سے کون سے پیغمبر گزرے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا کچھ نقشہ میں آپ کا سمجھ رکھتا ہوں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، جب قوم نے ستایا، کسی نے بات نہیں مانی، آپ سن چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے وعظ کیا، صرف 80 آدمی، 100 آدمی نہیں پورے ہوئے ایمان لائے۔ اور نوح علیہ السلام کے خلاف کیا کیا انہوں نے کیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف نوح علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے۔ فدعا ربہ، دعا مانگی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اس قوم سے عاجز آ گیا ہوں، تو ہی ان سے بدلہ لے۔ فانتصر کہ میں ان سے انتقام لے، بدلہ لے۔ دوسری ایک دعا ہے، رب انصرنی بما کذبون، میرے پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، میری مدد فرما۔ کسی کا ہے واسطہ، وسیلہ؟ اپنے سپاہی آدم علیہ السلام کا وسیلہ دیا گیا۔ تیسری دعا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، میرے داتا انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کی پیروی اختیار کی جس نے
ان کو مالی نقصان بھی پہنچایا، اولاد کی طرف سے بھی۔ ایک اور دعا، رب ان قومی کذبون، میرے پروردگار میری اس قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، ونجنی ومن معی من المؤمنین، یا اللہ مجھے بھی اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو ان سے نجات دے۔ یہ ساری دعائیں میں پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کی، کسی ایک دعا میں کسی کا وسیلہ ہے تو آپ قرآن کے خلاف چلیں گے؟ ایک مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی گھڑنتو باتیں ان کو اپنائے، ان کو دین و مذہب بنائے؟ ایک اور یہ قوم کی تباہی کی دعا مانگی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، ان کافروں مشرکوں میں سے کسی کو تو باقی چھوڑے گا تو یہ چند آدمی جو مجھ پر ایمان لائے ان کو بھی بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، آئندہ کے لیے ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی یا اللہ وہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے، گستاخ ہوں گے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگی تھی، یاد ہے؟ جب بیٹا ڈوبنے لگا، رب ان ابنی من اہلی، میرے داتا میرا بیٹا تو میرے گھرانے کا فرتا، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے لیے بچا دے تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی اس کو بچانے کی نہیں تھی کیونکہ مشرک تھا۔ اور آپ سن چکے ہیں میرے دوستو، اللہ کو اپنی دھرتی پر، اپنی زمین پر، اپنی مخلوق میں سب سے برا جو لگتا ہے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ ہر ایک معافی کے دائرے کے اندر ہے، مشرک کے لیے اللہ کا قانون، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سن لو کان کھول کر، جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ اب بیٹا مشرک تھا، نوح علیہ السلام کی بات اس نے نہیں مانی، پدری شفقت میں آ کر جب وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا ہی لے۔ اور اگر اللہ بچا لیتا تو اللہ کے لیے مشکل تھا؟ اللہ اگر بچا لیتا تو اللہ پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ نہیں۔ لیکن اللہ کا اٹل قانون ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کل اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے، آج ملا کے بیٹے کے لیے اور پیر کے بیٹے کے لیے، ہر سرمایہ اور جاگیردار کے بیٹے کے لیے، سرمایہ جاگیردار کے لیے، وہ مشرک تھا اس کو خدا نے بچایا، آج کوئی شرک کرے گا اللہ اس کو بھی نہیں بچائیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے میرے دوستو، دو اور دو چار کی طرح۔ اب نوح علیہ السلام جب دعا مانگی اللہ کی طرف سے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر جس بیٹے کے لیے آپ بچانے کی بات کر رہے ہیں مت سوال کر، آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بڑا سخت انداز ہے، اللہ اکبر۔ اب نوح علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کے بچانے کے بارے میں جو درخواست کی تھی وہ درست نہیں تھی، مجھے ڈانٹ پڑ گئی، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا سوال کروں جس سوال کا مجھے پتہ نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، میرے حال پر رحم نہیں کرے گا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ساری دعائیں جو انبیاء کرام کی میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن کریم سے، کوئی ایک دعا ایسی ہے جس میں کسی کا وسیلہ دیا گیا ہو؟ منشاء الہی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹ مجھ سے مانگو۔ پچھلے جمعے میں وہ دو آیتیں میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابعید ربنا فننادی ہے، ہمارا رب دور ہے کہ ہم چلا کر پکاریں، ام قریب یا نزدیک ہے فنناجی ہے، تاکہ سرگوشیوں پکاریں۔ اللہ نے پھر جواب دیا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے حبیب لوگ آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ میں دور ہوں یا نزدیک، انہیں بتا دو، فانی قریب، میں بہت قریب ہوں۔
دوسرے مقام پر قرآن کا اسلوب یہ ہے، 60ویں نمبر کی آیت ہے سورہ مومن کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا داتا کہہ رہا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہے اس میں کہ مجھ سے مانگو تو کسی کا واسطہ دے کر مانگو، ڈائریکٹ مانگو، میں بڑا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ کس نبی کی دعائیں میں نے آپ کو سنائی؟ نوح علیہ السلام کی۔ ان کے بعد ایک بڑے عظیم الشان نبی آئے ہیں، یوں تو 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام ہیں، مگر ہمارے پاس قرآن کریم میں ان سب کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ 18 نبیوں کا، 18 نبیوں کے نام آتے ہیں، کئی ایک حدیث میں ہیں، لیکن حدیث کے حوالے سے انبیاء اکرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ حتمی طور پر یہ سنتے ہیں نا 1,24,000، یہ حتمی بات نہیں، 24,000 یا کم و بیش۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتا، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل، کتنے رسول ہیں جن کے قصے ہم کو اب سنا چکے ہیں، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کتنے رسول جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے ہیں رسول۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی تھے، صاحب وحی تھے، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے بتا دیا کہ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر گزرے ہیں، لیکن حضور نے ہر نبی کا نام ہمیں نہیں بتایا، اپنی امت کو ہر نبی کا نام نہیں بتایا، ہر نبی کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,00,000 سے زیادہ خدا کے پیغمبر گزرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی شریعتیں بھی ہوں گی، ان نبی نے دعائیں بھی مانگی ہوں گی، سب کچھ ہے، ان کی عبادات بھی ہوں گی، لیکن ہمارے سامنے نہیں۔ ہمارے سامنے چند ایک انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک عظیم پیغمبر ہیں، کون؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے انسان تھے یہ۔ آج آپ حیران ہوں گے، مسلمان تو ان کو مانتا ہی ہے، یہودی بھی ان کو مانتا ہے، عیسائی بھی ان کو مانتا ہے، آپ کا پڑوسی مشرق ہندوستان کا ہندو بھی ان کو مانتا ہے۔ میری اپنی معلومات کے اندر کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے اس وقت دھرتی پر جو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل نہ ہو۔ آپ انہیں ابراہیم کہتے ہیں، یہود و نصارہ ان کو ابراہام کہتے ہیں، ان کی بائبل میں لکھا ہے ابراہام، اور ہندوستان کا ہندو ان کو برہما کہتا ہے۔ آپ ہندوستان کے مندروں میں اگر جائیں گے تو آپ کو برہما کا بت ملے گا، یعنی اس حد تک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عقیدت ہے کہ ان کا نام کا بت بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں بت توڑے تھے، 360 بت، ان میں ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا۔ یعنی مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر عقیدت رکھتے کہ ان کا باقاعدہ بت بنایا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اوصاف ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی جس میں وہ منفرد ہیں، اور وہ قرآن کریم کی پہلے پارے کے آخر کے اندر وہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس بات کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ ان باتوں پر پورے اترے، ان امتحانات میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اعلان آیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے ہر امتحان میں، ہر پرچے میں آپ کامیاب ہو گئے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پوری انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں۔ انی جاعلک للناس،
پوری انسانیت کا امام ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ مشرکین سب کے دل میں ان کی عظمت ڈالی ہے. مسلمان تو مانتا ہی ہے. اب سوچئے ابراہیم خلیل اللہ کو جب عراق سے نکالا گیا اور ملک شام کی طرف جا رہے ہیں جہاں کوئی ٹھکانہ نہیں, اہلیہ حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں, اور جاتے وقت اللہ سے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما, میں تنہا ہوں. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے پھر خوشخبری دی ایک ایسے بیٹے کے جو آئندہ بڑے حوصلوں کا پہاڑ ہوگا, وہی جو چھری کے نیچے خوشی سے لیٹ گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر قربان جائیے, ملک شام جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس شیرخوار بچے کو اور ان کی ماں کو یہاں سے سینکڑوں میل دور حجاز کی ایک وادی ہے جہاں کوئی آبادی نہیں, جہاں کوئی گھر نہیں, جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, وہاں لے جا کر اس بچے کو اس کی ماں کو چھوڑ کر واپس آؤ. کہنا آسان اور سننا اس سے زیادہ آسان. دوستو ذرا دل و دماغ پر کیفیت تو طاری کیجئے. آپ اپنے اس طرح کے شیرخوار بچے کو, اہلیہ کو, کسی ایسی بستی میں جو آباد بستی ہے چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. پل پل آپ کے دل میں وسوسہ آ گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اس پیغمبر کے حوصلے کی داد دیجئے کہ جس کو اللہ حکم دیتے ہیں اور وہ ایک لمحہ تامل نہیں کرتے, لے جا کر حضرت ہاجرہ کو اور ان کے شیرخوار بچے کو اس جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں آج اللہ کا گھر آباد ہے, لیکن وہاں خانہ کعبہ نہیں تھا, مکہ شہر آباد نہیں تھا, کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. وہاں لے جا کر ابراہیم خلیل اللہ اماں ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں. ہاجرہ یہ مشہور نام ہے, اصل نام ہاجر ہے, مشہور نام کی وجہ سے میں بول رہا ہوں. وہاں چھوڑتے ہیں اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاتے ہیں, بات بھی نہیں کرتے. کافی دور چلے جاتے ہیں تو اماں ہاجرہ کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں. پیچھے سے آواز دے رہی ہیں اور بولتے نہیں ہیں ابراہیم خلیل اللہ. اتنا حوصلہ بھی ہے دنیا میں کسی کا. آخر وہ پیغمبر کی بیوی تھی, نبی کی زوجیت کے لیے خدا نے منتخب کیا تھا. ان کو بھی اتنا فہم تھا کہ یہ خدا کا نبی ہے کہ غلط کام نہیں کر سکتا. بولی کہ کیا ایسا کرنے ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے سر ہلا لیا کہ اللہ نے حکم دیا. تو پھر وہ اللہ کی بندی کہنے لگی اذن لا یضیعنا, تو پھر تو اگر میرے اللہ نے حکم دیا ہے تو میرا اللہ ہماری حفاظت کر کے ہمیں برباد نہیں کرے گا. اور پھر کس تفصیل میں جاؤں. زندہ انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ماں کو بھی کھانے پینے کی ضرورت تھی اور اس سے شیرخوار بچے کو بھی ضرورت تھی. اللہ اکبر, کیا امتحان تھا, کیا آزمائش ہے. سوچئے میرے دوست اور بزرگوں, کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں کبھی ادھر بھاگیں, بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے. ان کا وہ بھاگنا وہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ آج ہر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے بین الصفا والمروہ سعی لازم کر دی گئی. اسی جگہ جہاں زمزم ہے, یہاں ننھے اسماعیل کو لٹا کر اماں ہاجرہ ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی پانی کا سراغ مل جائے. واپس جب آتی ہیں تو میرا رب اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے اس زمین میں پانی کا چشمہ, اللہ اکبر, اور وہ پانی کا چشمہ آج پوری روئے زمین کا سب سے پرانا پانی ہے, جس پر کئی ہزار سال گزر چکے ہیں. بڑے بڑے دریا خشک ہو گئے, نام بدل گئے, لیکن زمزم پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اور جس وقت پانی دیکھا اماں حوا خوش ہو گئیں, انہوں نے جلدی جلدی ارد گرد منڈیر سی بنا دی کہ پانی ضائع نہ ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ماں ہاجرہ پر خدا رحم نازل فرمائے, اگر یہ منڈیر نہ بناتی تو یہ زمزم پوری روئے زمین پر پھیل جاتا.
آج کرۂ ارض پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان بستہ، خدا کا نام لینے والا بستہ ہو، جس نے زمزم نہ پیا ہو۔ اور اس وقت مشینیں لگا دی گئی ہیں مکہ شہر سے باہر لے جا کر، کتنا پانی ہے، اور ساری دنیا کی قومیں اس پانی پر ریسرچ کر چکی ہیں۔ اس سے زیادہ انسانی صحت کے لیے مفید پانی، ہر خوبی ہر کمال والا پانی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خیر، میں موضوع سے نکل جاؤں۔ ابراہیم خلیل اللہ، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سارے ترجمے نہیں کر رہا میں۔ رب ہب لی من الصالحین، یہ وہی دعا ہے جو حضرت اسماعیل کے لیے مانگی تھی، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پھر وہی اسماعیل جس جگہ میں جا کر چھوڑے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو شہر بنا دیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی حدود کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر کی جگہ جس کے نشانات مٹ گئے، دونوں باپ بیٹا تعمیر کرو۔ دعا مانگتے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہ آیت یاد ہوگی آپ کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس بات کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، ساتھ ہی دعائیں مانگے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرمان بردار، اور ہماری نسلوں میں سے بھی ایک امت جو تیری فرمان بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنے گھر کے آداب سکھا دے، اپنے بیت اللہ کے آداب سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے حال پر رحم فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ اس بستی کے اندر ایک رسول بھیج۔ یہ وہی دعا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مدعا بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اس جگہ اس بستی میں اس شہر کے اندر ایک نبی بھیج، اور اللہ نے پھر مجھے پیدا کیا۔ یہ کس کی دعائیں ہیں؟ اصل میں نے ترجمہ کرنا مقصود نہیں، میں یہ توجہ مبذول کرانی ہے کہ یہ دعائیں کس کی ہیں؟ انبیاء کی، ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں۔ کسی ایک دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی بزرگ کا واسطہ وسیلہ دیا ہو۔ لوط علیہ السلام، یہ بھی کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ مفسرین میں دو باتیں نقل، کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں۔ ہمیں اس بات میں جانے کی ضرورت نہیں، خدا کے نبی ہیں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ بد کردار قوم تھی، لوتی لوگ تھے، لواطت کرنے والے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے، رب نجنی، اے اللہ مجھے بچا لے، نجات دے، واہلی، میرے گھرانے کو بھی، مما یعملون، جو یہ بدکاری کرنے والے ہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ ان مفسدین پر میری مدد فرما۔ یہ کس کی دعا ہے؟ بول نہ جائیں نا، دماغ کو حاضر رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا، رب قد آتیتنی من الملک، میرے داتا تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی مجھے دے دیا،
فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا موجد اور بانی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا کارساز تو اور آخرت میں بھی تو ہے، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، یا اللہ نیکوں کے ساتھ مجھے شامل فرما۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ بہت سے انبیاء کی دعائیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن سب سنانا مقصود نہیں۔ آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، مانتے ہیں سب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مضمون ہماری حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات کے نام سے، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر ایک عنوان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر کون کون سی دعا مانگی اور امت کو کون کون سی دعا سکھائی، اور علماء امت نے اللہ ان کو جزائے خیر دے دعاؤں کے مضمون پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں۔ حسن حسین ایک کتاب ہے جس کو لوگ حسن حسین کہتے ہیں، سواد کے ساتھ، حسن کہتے ہیں قلعے کو، حسین کا معنی مضبوط قلعہ، یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ گویا مضبوط قلعے کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کے تحفظ میں آ جاتا ہے۔ کتاب الاذکار ایک کتاب ہے، علامہ نووی نے لکھی ہے، تمام اذکار اس کے اندر جمع ہیں۔ اس طرح بے شمار کتابیں ہیں، اس زمانے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی بھی ہیں، امت کو سکھائی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب تم سونے لگو تو ایک دعا مانگو، کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کی برکت سے میں مر رہا ہوں، یعنی نیند میں جا رہا ہوں، کہ نیند موت کی قسم ہے، واحیا، اور تیرے نام کی برکت سے میں زندہ رہوں گا، یعنی جاگوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا ہے۔ اور جب انسان جاگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ یہ دعائیں خدا کے لیے یاد کر لیا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے دینے کے بعد مجھے زندگی دی، یعنی نیند میں چلا گیا تھا، میری روح قبض ہو گئی تھی، لیکن جو ہی جاگنے لگا تو میری روح واپس آ گئی۔ یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، کیا نہیں پتا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ دو موقعوں پر انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ دھیان سے سننا میری بات کو، قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی۔ اللہ دو موقعوں پر انسان کی روح قبض کرتا ہے، حین موتہا، موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ آدمی جو نیند میں چلا جاتا ہے اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس پر اللہ نے موت کے فیصلے کر دیے اس کی روح کو اللہ روک لیتے ہیں اپنے پاس، واپس نہیں بھیجتے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرا جو نیند والا ہوتا ہے اس روح کو واپس کر دیتے ہیں، جو جاگنے لگا تو روح واپس آ جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ موت جو ہے، نیند جو ہے، یہ موت کی بہن ہے۔ موت میں بھی روح قبض ہوتی ہے، نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ موت والے کی روح کو اللہ واپس نہیں بھیجتے۔ آپ کے زمانے کا مولوی اور پیر کہتا ہے نہیں واپس بھیجتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریگل چوک سے آیا ہے کہ مزنگ سے آیا ہے، اللہ کی تردید کرتے ہیں، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی۔ قرآن کہتا ہے فَشَمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے لیے موت کے فیصلے کرے اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، دوسرے کی روح کو واپس بھیجتے ہیں جو سونے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، شکر اس اللہ کے جس نے موت دینے کے بعد، یعنی روح قبض کرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کر دی، یعنی روح واپس کر دی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گھر سے جب نکلتے ہیں تو کیا تعلیم ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھانا کھانے کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صرف بسم اللہ۔
آپ چونکے ہوں گے کہ ہم نے تو کسی سے کچھ اور سنا ہے. وہ جو کچھ سنا ہے وہ حدیث میں نہیں ہے. وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ حدیث میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صرف بسم اللہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے. آپ جانتے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں لگی لپٹی بات نہیں کرتا کہ فلاں حضرت نے لکھا ہے، فلاں حضرت نے لکھا ہے. میرے نزدیک اللہ کی کتاب سب سے اوپر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور آپ کی تعلیمات سب سے اوپر ہے، جس کو صحابہ نے سمجھا. باقی ہر حضرت سے غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی خطا کا پتلا ہوں، ہر حضرت سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر حضرت سے کمزور باتیں لکھی جا سکتی ہیں. ہم ان کی توہین نہیں کرتے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی حضرت حجت نہیں. حجت اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ کی سچی تعلیمات ہیں. یہ تو میں سمپل کے طور پر کرتا ہوں. زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دی ہے دعائیں مانگنے کی، ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک آپ جتنی دعائیں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کسی ایک دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا واسطہ وسیلہ بتایا ہو؟ اللہ کو کیا مجبوری ہے؟ ڈائریکٹ نہیں سنتا. کوئی مجبوری ہے اللہ کو؟ جب اللہ فرماتے ہیں ذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے نبی آپ سے لوگ پوچھیں گے میرے بارے میں کہ اللہ کو چلا کر پکاریں یا آہستہ پکاریں، ان کو بتا دو میں بڑا قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی، دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی دعا کرے گا. یہ جو واسطے وسیلے والی بات ہے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کہاں سے بات نکلی ہے. میں کسی شخصیت کا یا کسی طبقے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو حقائق اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری نیت میں فطور نہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنی بھی کمزور باتیں معاشرے کے اندر دین کے نام پر پھیلی ہوئی ہیں، کسی نے بھی پھیلائی ہیں، لا علی التعیین، کس حضرت نے پھیلائی ہیں، کس نے کس مسئلے سے پھیلائی ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان حضرتوں کو بھی سمجھ دے دے اور ان کو سچ اور حق کا پاسدار بنائے اور سچ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور امت مسلموں کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ جوڑ دے، سچائی کے ساتھ جوڑ دے، سچائی کے دامن تھام کر کسی حضرت کی پرواہ نہ کریں. کون حضرت راضی ہوتا ہے؟ یاد رکھیے 45 سال گزر چکے ہیں، آج تک میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا اللہ اپنی رحمت فضل و کرم شامل حال رکھا، میں نے کبھی آپ حضرات کو نہیں کہا میری کوئی بات حجت ہے. میری بات حجت نہیں، حجت اللہ کا قرآن ہے، حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی. بس کوئی شخص حجت نہیں، نہ قاضی یونس حجت ہے، نہ قاضی یونس کا باپ حجت ہے، نہ کوئی خاندان حجت ہے. خدا کا دین حجت ہے. بس ہم سب بزرگوں کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن دین میں حجت اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، کسی شخصیت کو نہیں مانتے. سب بزرگوں کا ادب احترام ہے، لیکن شخصیت میں محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں کہ حضور کی ذات بھی حجت، حضور کی بات بھی حجت ہے. باقی ہر انسان کی بات کو توڑا جائے گا، نبی کی بات کے ساتھ ملایا جائے گا. رسول اللہ کی بات کے ساتھ میل کھاتا ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نبی کی بات کو مانا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرما لے. آگے یہ پمفلٹ عید الاضحیٰ اور قربانی کا چھپ چکا ہے، باہر سے آپ حضرات لے لیں. اور ایک کتاب ہے اقامت البرہان، یہ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی تفسیر جواہر القرآن پر کسی نے کچھ اعتراضات کیے تھے، تو ایک بڑے جید عالم نے ان اعتراضات کا بڑی دلیل کے ساتھ خوبصورت طریقے سے جواب دیا ہے. تو کوئی نوجوان لے کر آئے ہیں باہر، آپ حضرات جو مطالعے کے ذوق پر شوق رکھنے والے ہیں خصوصاً وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.